یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا جو لوگ جس بات سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ وہی بات ہو جاتی ہے. اگر ڈرتے بھی ہیں اس کا اظہار نہ کریں کسی کے سامنے. اپنے خدشوں کا، اپنے خطروں کا، اپنی بدگمانیوں کا اظہار نہ کریں. یہ آئیڈیا باپ نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے جبکہ تم اس سے غافل ہو، اور یہ سارا پلان انہوں نے اپنے باپ کی بات کے مطابق بنایا تھا. اب آپ اس باپ کے دکھ کا اندازہ لگائیں. یہ آیات جو ہیں یہ اس قدر یعنی دکھ میں ڈوبی ہوئی اور آپ سمجھیں کہ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آیات ہیں. اب سامنے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے 10 بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں ان کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا وہ چھوٹے کو تو بھیڑیا کھا، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے ان کو پتہ ہے یہ پیغمبر بنے گا نے کی تھی، اور باپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو اندازہ ہے کہ وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے، یعنی اب اس کو ایک گلٹ بھی ہے کہ کاش میں نے ان کے سامنے یہ نہ کہا ہوتا. اب یہ آ کے مجھے وہی بات سنا رہے ہیں جو میں نے ان کو کہی تھی، اور وہ بات سچ ہو گئی اور میرا وہ خدشہ بھی سچ ہو گیا. ہیں لو ہم کہتے ہیں نا جو جس سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اب، اور یہ بچوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارے نفس نے ایک بات بنائی ہے، تم سچ نہیں بول رہے. لیکن آگے سے وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اس نے اپنے نفس کے چکر، نفس تھا نا، سبلنگ رائیولری ہے تو نفس ہے، جیلسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور وہ اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اب نقصان دینے میں اور ایون قتل کرنے پہ اس نے آمادہ کر دیا ان لڑکوں کو. تو بڑے دکھ کی بات ہے ایک باپ کے لیے. یعنی لٹرلی پیرنٹس جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہمارے بچے ایسا کریں گے، ہمارے ساتھ کریں گے، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں گے. اب وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، بس صبر بڑا خوبصورت ہے. یعنی تمہارے نفسوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ تو بڑی ہی قبیح اور کریہ اور بدصورت حرکت ہے. تمہارے نفس نے تمہیں جس گناہ پہ آمادہ کیا ہے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے اپنی نظروں کے سامنے، لیکن میں اس بات سے بالکل اپنا پہلو تہی کروں گا اور میں اپنا منہ موڑ لوں گا. اس حقیقت کو تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا، لیکن فصبر جمیل، لیکن صبر خوبصورت ہے. ان بدصورتیوں سے اور ان گندی باتوں سے میں منہ موڑ کے صبر اپناتا ہوں. اور جب میں صبر اپناؤں گا تو کیا ہوگا؟ واللہ المستعان، اور میرا اللہ استعانت کرنے والا ہے. واللہ، اور اللہ یہاں پہ فاعل ہے، پیش ہے اللہ کے اوپر. واللہ المستعان، میں اس سے مدد چاہتا ہوں، میں اسے استعانت چاہتا ہوں. ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا ایاک نستعین، یہ وہ استعانت ہے، اور اس کا مطلب ہے بلا واسطہ مدد. ایک ہے اعانت، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی مالی اعانت کرنا، عون سے نکلے ہیں دونوں الفاظ. آوان جو ہیں وہ مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، لیکن اعانت جو ہے وہ تو کسی واسطے سے مدد کرنا جو انسان ایک دوسرے کی کر سکتا ہے. استعانت جو ہے یہ بلا واسطہ مدد ہے جو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. ایاک نستعین میں ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری استعانت کر. تو یہ کہتے ہیں واللہ المستعان، اور میں اللہ کی وہ بلا واسطہ مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، اس پر جو تم نے گھڑ لیا ہے. یعنی کہ ایک دو جملے ہیں یہ. جب آپ کو انتہائی ٹریجڈی کا سامنا ہوتا ہے جس میں آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے اور آپ کو نقصان دیا گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بیٹا گم گیا ہے، بیٹے کو وہ ضائع کر آئے ہیں کہیں پہ، اور جس میں آپ کو ایک ایسا دکھ دیا جاتا ہے جس کا مداوع اس وقت آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو پیارے ہیں اور جو مصطفین ہیں انہوں نے اس وقت کیا کیا ہے. اور جو اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو اپنی ترجیح بنانے والے ہیں ان کو یقیناً یہ آیات کبھی نہیں بھولیں گی. فصبر جمیل، صبر خوبصورت ہے، اس کی طرف مڑ جاؤ. واللہ المستعان، اور اللہ کی میں مدد چاہتا ہوں، بلا واسطہ مدد، علی ما تصفون، اس پر جو تم نے گھڑ لیا ہے. بچوں کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو،
یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے نفس نے تمہیں اس پہ آمادہ کیا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، تم نفس کے غلبے میں ہو۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں صبر کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، صبر میں نے کر لیا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے قیامت تک آنے والی نوع انسانی کو کہ بلا واسطہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور یہ نعمتیں اور یہ کھانے پینے اور اولادیں اور گاڑیاں اور گھر اور مال حال اور نوکریاں، اس پہ اللہ کی مدد، اس پہ اللہ کی بلا واسطہ مدد جو گھڑ دیا گیا ہے تمہارے خلاف، بہتان ہے، الزام ہے، عیب جوئی ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت اگر انسان یہ کہے کہ واللہ المستعان، تو یہ کس قدر بڑی تسلی ہے۔